بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں وہ 15 خواب۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو یہ بہت مبارک خواب ہے۔ بہت جلد کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے۔ ان 15 خوابوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کون سے خواب ایسے ہیں جو بہت جلد شادی کے خواب ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا مکمل نام والد کے نام کے ساتھ اور اپنا مسئلہ کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد رپلائی دے دوں گی۔ خواب مختصر اور جامع لکھا کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ لمبے خواب نہیں لکھا کریں۔ اپنے متعلق تفصیلات ضرور فراہم کیا کریں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کی عمر کتنی ہے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ دوستوں کو ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب رمشا مسانی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں میرڈ ہوں۔ خواب میں نے تقریباً 6:30 اور 7 کے درمیان دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں گھر کے دروازہ کھول کر اندر جاتی ہوں۔ وہاں ایک چھوٹا کپڑا ہے، ہوا میں لہرا رہا تھا کسی شرارے کی طرح۔ نزدیک گئی دیکھنے کے لیے یہ کپڑا کس کا ہے۔ جب میں اس کپڑے کو اٹھانے لگی تو کپڑا جل گیا اور غائب ہو گیا دیوار کے اندر جا کے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کے خواب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ خواب میں دروازہ کھولا گیا جو مشکل اور پریشانیوں سے نجات پانے کی نشانی ہے، لیکن خواب کا آپ کا دوسرا حصہ جس میں کپڑا جلا اور غائب ہو گیا وہ صحیح نہیں۔ صدقہ کر دیجیے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا خواب نصرت خاتون کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میں پسند کی شادی کی دعا کر رہی ہوں اپنے اللہ سے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ساری چابیاں ہیں اور تالے ہیں۔ میں ایک تالا اٹھاتی ہوں اور ایک کیز اٹھاتی ہوں۔ تالا کھول لیا اور میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی تعبیر کیا ہوگی پلیز بتا دیجیے۔ خواب میں تالا دیکھنا اور چابیاں دیکھنا، اور اگر تالا آپ نے چابی کے ساتھ کھول لیا ہے تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب محسن کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 39 سال ہے۔ میں انمیرڈ ہوں اور میں نے تقریباً 6:30 بجے کے قریب یہ خواب دیکھا۔ ایک سفید بیل ہوتی ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، سینگ لمبا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ وہاں پر 3 گھر ایک ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک گھر مندر کی طرح لگتا ہے لیکن وہ مندر نہیں ہوتا، وہاں پر ایک بیل ہوتا ہے۔ جسے ہی میں وہاں پر جاتی ہوں وہ بیل مجھ پر حملہ کرتا ہے، مجھے مار کر گرا دیتا ہے، پھر مجھے مارنے کے لیے دوبارہ آتا ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس طرح بیل کا حملہ کرنا، آپ کو گرا دینا اور دوسری دفعہ پھر اٹیک کر دینا اچھا خواب تسلیم نہیں کیا جاتا۔ صدقہ کر دیجیے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگلا خواب ناصر خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں انمیرڈ ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مالٹا توڑ رہی ہوں۔ یہ بہت اچھا خواب ہے۔ خواب میں جتنا مالٹا توڑا جائے یا دیکھا جائے اتنا ہی مال کثیر عطا ہوتا ہے۔ اگلا خواب علیشا جمشید کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں برتن دھو رہی ہوں۔ یہ خواب میں نے تہجد کے وقت دیکھا۔ میں انمیرڈ ہوں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں اپنے آپ کو برتن دھوتے ہوئے دیکھنا خوشخبری ملنے کی دلیل ہے، یعنی کہ یہ اچھا خواب ہے۔ اگلا خواب فاطمہ مہک کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے میرے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا تھا
کہ میں سوئی اور دعا کر کے سوئی تھی کہ جو بھی میں دعا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ خواب میں دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور میں اس میں بھیگ رہی ہوں اور میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ میری عمر 26 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ کسی کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ فاطمہ مہک، میں نے تقریباً آپ کے تمام خوابوں کی تعبیرات بتائی ہے اور اس تعبیر کو تو میں نے آپ کے ویڈیو میں بھی شامل کیا ہے۔ خواب میں ہلکی ہلکی بارش کا دیکھنا اور اس میں اپنے آپ کو بھیگتے ہوئے دیکھنا، جو دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مانگ رہی ہیں وہ قبول ہوں گی، مشکلات اور رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اگلا خواب تاج ولیج ویلاگ آفیشیل کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے 13 سال سے بیمار ہوں، میری عمر 32 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ مجھے خواب آتا ہے، خواب میں انجیکشنز دکھائی دیتے ہیں اور لگواتا ہوا بھی محسوس کرتا ہوں۔ ہمیشہ خواب میں ڈاکٹرز کو دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ خواب آپ کو اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹرز کے پاس آتے جاتے رہتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ کو ایسے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا خواب پیور سول کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ ٹرین میں ہوں اور اپنے من پسند اسٹیشن پر اتر جاتی ہوں آسانی سے، اور میرے ساتھ سوٹ کیس بھی موجود ہیں۔ میں انمیرڈ ہوں اور میری عمر 23 سال ہے۔ بہن، خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے آپ کوششیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ اگلا خواب فاطمہ محمد امجد کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں، ایک خواب میں نے کل دیکھا کہ خانہ کعبہ پر بارش کا پانی گرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ خیر، نعمت اور برکت کا خواب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگلا خواب آسیہ بی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا 4 بجے کہ میں دعا استغفار کی تسبیح پڑھ رہی ہوں اور میں حجاب میں ہوں، اسکول کے بچے بھی ہیں جو سیدھے چل رہے ہیں۔ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب میں استغفار کی تسبیح پڑھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب روزی بانو کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 23 سال ہے، میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور روز دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں آب زمزم کا پانی دیکھا کہ میں اس کو پی رہی ہوں۔ خواب رات کے 3 بجے آیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب میں آب زمزم پینا بیماری سے شفا یابی حاصل ہونے کی نشاندہی ہے، اس کے علاوہ زندگی میں خیر اور برکت اور نعمت حاصل ہوں گی۔ اگلا خواب ارباز خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 4 دن پہلے خواب میں خود کو ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ تہجد کا ٹائم تھا، میں بہت ڈر گئی تھی کہ اچانک میں اڑنے لگی۔ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، میں آزمائش میں ہوں، 4 مہینے سے میری آزمائش ہے اور میرا نام روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا عزت حاصل ہونے اور بلندی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اگلا خواب غوثیہ نبی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے فادر کے ساتھ روٹی بنا رہی ہوں، تعبیر کیا ہوگی؟ میں انمیرڈ ہوں۔ سسٹر، خواب میں روٹی کھانا، روٹی بنانا اچھا خواب ہے۔ جتنی زیادہ روٹی انسان دیکھتا ہے اتنا ہی رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مال کثیر بھی عطا ہوتا ہے۔ اگلا خواب نسیم بھٹی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے دیکھا کہ میں میٹھے پانی کا بہت بڑا تالاب دیکھا اور پانی بہت صاف تھا۔ میں اس پانی کے اندر چلی گئی اور تیرنے لگی۔ میں تھوڑا دور جانا چاہتی تھی تیر کر، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں تو بہت گہرائی ہے، وہاں جاؤں گی تو ڈوب جاؤں گی۔ پھر میں یہاں سے تیرنے لگی اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں اور کسی کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ پلیز مہربانی کر کے مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں تالاب میں تیرنا، اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ شروع میں تو ڈر رہی تھیں، آدھے راستے کے بعد پھر آپ نے تیرنا شروع کر دیا اور آپ نے خوشی محسوس کی، تو کوئی ایسا کام ہے جو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب انور علی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام انور ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نماز ہو چکی ہے، تو میں ایک مسئلہ لے کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تبھی ایک بزرگ شخص میرے پاس آتے ہیں اور میرے اوپر آیت الکرسی سے دم کرتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کا خواب بہت اچھا ہے، خواب میں مسجد جانا، وہاں جا کر نماز پڑھنا، اس کے علاوہ اپنے ایک بزرگ کو دیکھا جو آیت الکرسی پڑھ کر آپ پر دم کر رہے ہیں۔
آپ کو خیر بھلائی حاصل ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو غم اور پریشانی آپ کی زندگی میں ہیں وہ ختم ہوں گے۔ بزرگ کا آپ کے اوپر دم کرنا اس بات کی علامت ہے جو پریشانیاں وہ جلد ختم ہونے والی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی شفا یابی حاصل ہوگی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں اور وہ 15 خواب بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 1، اگر کوئی خواب میں جوتے دیکھے، اگر لڑکا ہے وہ جوتا دیکھے اور اگر لڑکیاں ہیں وہ سینڈلز دیکھیں اور بہت خوبصورت ہو اور انہوں نے پہن رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 2، خواب میں کوئی دیکھے کہ کوئی اندھیرے والا کمرہ ہے یا گھر ہے اور اندھیرا ہے، اچانک وہ روشنی میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، یہ بھی شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب نمبر 3، خواب میں کوئی شمع روشن دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خواب میں تالا دیکھتا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی یہ شخص دیکھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی کنوارا خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے، پھر وہ چادر اس نے بستر پہ بچھا لی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی دیندار لڑکی سے شادی ہوگی اور اگر لڑکی ہے تو اس کی کسی دیندار لڑکے سے شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 7، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی مختلف قسم کی مٹھائیاں دیکھیں، مٹھائیاں کھاتے ہوئے دیکھیں تو یہ بھی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنا نکاح ہوتے ہوئے خواب میں دیکھے تو بہت جلد ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح خواب نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی عید کا دن دیکھتا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ان کی جلد شادی ہوگی۔ خواب نمبر 10، خواب میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے اورنج یا مالٹا دیکھے تو اس کی شادی کسی خوبصورت اور مالدار شخص سے ہو جائے گی۔ خواب نمبر 11، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خواب میں مسجد کو دیکھے یا مسجد کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ بھی شادی کی دلیل ہے۔ خواب نمبر 12، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں سرما دانی سے اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہوئے دیکھے تو یہ بھی خوشی کی علامت ہے، ان کی مراد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 13، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے کہ وہ ڈسٹ بین میں کچرا ڈال رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں تو یہ بھی خوشی کی علامت ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 14، اور یہ خواب مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے کہ وہ شیشے میں اپنی شکل کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں تو یہ بڑا اچھا خواب ہے، بہت جلد ان کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 15، خواب میں نرگس کا پھول دیکھنا، یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اجتماعی دعا میں شامل بھی ہوں گے، آمین لکھیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین کہیں گے بھی، کیونکہ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دعائیں قبول کرتی ہے۔ دعا کیجئے اور دعا لیجئے۔ بہن مریم فریدہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور آزمائشوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ رشیدہ بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نعیم انصاری کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انیسہ نفیس احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شہناز بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکیلہ ولد محمد مسلم بہت شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مہرالنساء کے والد افضل احمد کی لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن روئی کے والد سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن انجم فاطمہ کے بیٹے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انٹرویو میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احسن بیگ ولد سلطان بیگ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی ذوالفقار شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کام میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رمسا مسانی ولد ممتر الحق کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے شوہر کے درمیان باہمی صلح اور محبت اور الفت پیدا کرے اور ان کے شوہر ان کو واپس آ کے لے جائیں، ان کی جائز دلی مراد پوری ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بہن پاکیزہ ولد غلام رسول کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن فرزانہ صدیقی ولد نور الاسلام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش اور مشکلوں کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
بھائی شکیل انصاری کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی منیر احمد ولد بشیر احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برسر روزگار عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن شمیم بانو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے نصیب اچھا کرے، ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے اور ذیشان کی شادی بھی نیک اور صالح لڑکی سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ بہن افشا شمشاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میری والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ، عبد الرؤف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔